یشیا کی جو تو نے عیسیٰ کی بنا باپ ولادت کا گواہ تو 19 مصرے تک تو سب بول رہے ہیں تیرا تو میرا عقیدہ مل گیا کہ میرا یقین ہے کہ تو ضرور بولے گا اور زکریا کو خبر دی یشیا کی جو تو نے عیسیٰ کی بنا باپ ولادت کا گواہ تو کہتی ہے مجھے بول یہ آیات قرآنی صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو کہتی ہے مجھے بول یہ آیات قرآنی صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو فاروق تو فاروق تھے تیری شان جلالی عثمان کی بے لوش سخاوت کا گواہ تو تیرا خاص تعاون آئے بکر میں جبریل خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو ارے تیرا خاص تعاون آئے بکر میں جبریل خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو اب بھی دھاگے طلب ہے وہ جو کرب و بلا میں حسین و اصغر کی شہادت کا گواہ تو ارے اب بھی دھاگے طلب ہے وہ جو کرب و بلا میں حسین و اصغر کی شہادت کا گواہ تو بڑا خطا کار سیکار ہوں مولا میری دیدہ دنیستہ جسارت کا گواہ تو متبس عظیم عظمی سکالت ادارہ میں نازل قرآن مرکزی ناظم ضابطۂ نازل قرآن انٹرنیشنل لاہور میری مراد جناب حضرت علامہ صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ عالیہ اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے سوال کو خوب آبادو فرمائیں ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ مولانا العظیم معزز و محتشم علماء کرام قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن معزز مہمانان گرامی قدر اور معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے سب سے پہلے تو میں اس عظیم الشان محفل کے انعقاد پر اس جامع مسجد کی انتظامیہ کو، محترم المقام ڈاکٹر امجد بٹ صاحب جو صدر ہیں انتظامیہ کے، اور ان کے ساتھ تمام منتظمین و معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر منتظمین کے ساتھ محترم
علامہ دانش کریم اتاری صاحب جو امام اور خطیب ہیں اس جامع مسجد کے، انہیں بھی 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ تحریک منہاج القرآن لالہ موسیٰ کے جملہ عہدیداران ملک سجاد حسین صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ملک عاقب مصطفی صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن، ڈاکٹر شوکت علی راجہ صاحب اور مرزا شاہد رضوان صاحب اور ان کے جملہ رفقائے کار سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات، تاجدار کائنات کے عشق میں سجائی ہوئی اس محفل اور اس کے لیے ایک ایک قدم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، خالق کائنات نے 2 چیزوں کا حکم دیا، ایک اپنے ذکر کا حکم دیا اور دوسرا اپنے شکر کا حکم۔ پہلا حکم فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور دوسرا حکم دیا واشکرولی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفروا، کبھی ناشکری نہ کرنا۔ پہلا حکم رب کا ذکر ہے اور دوسرا حکم اپنے خالق اور مالک کا شکر ہے۔ چونکہ آج کی محفل کا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ، کیا ہے؟ بولیے، میلاد مصطفیٰ۔ اور میرے آقا کی ولادت سے بڑی نعمت کوئی نہیں، حضور کے میلاد سے بڑا کرم کوئی نہیں، احسان کوئی نہیں، انعام کوئی نہیں، اور محفل میلاد مصطفیٰ سے بہتر خدا کا شکر کوئی نہیں۔ لہذا آج کا ہمارا سارا مضمون ہے اپنے رب کا شکر۔ واشکرولی، خالق کائنات نے فرمایا میرا شکر ادا کرو، ولا تکفروا، اور کبھی ناشکری نہ کرنا۔ جہاں ادائیگی شکر کا حکم ہے وہیں ناشکری سے منع بھی کیا جا رہا، اور جہاں ناشکری سے منع کیا جا رہا ہے وہاں رب کائنات ناشکری کے لیے جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ ہے ولا تکفروا، جس کا ظاہر معنی یہ ہے کہ لوگوں شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ کیا کہا؟ شکر کرو اور پھر بولیے ولا تکفروا، کفر نہ کرو۔ باری تعالیٰ کون سا کفر؟ آئیے تمام کتب تفاسیر کو اٹھا دیں، ولا تکفرون میں اس کفر سے مراد عقیدے کا کفر نہیں، رب کی توحید کا انکار نہیں، رسالت محمدی کا انکار نہیں، دین اور شریعت کا انکار نہیں، بلکہ اس کفر سے مراد اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری، ناقدری اور تو خالق کائنات یہاں ناشکری کو کفر سے تعبیر کر رہا۔ کس سے تعبیر کر رہا ہے؟ اور ایک مقام نہیں، قرآن مجید کے متعدد مقامات کا اگر مطالعہ کریں
ہر مقام پر رب کائنات نے ناشکری کو کفر کہا. کیا کہا؟ بولیے. آئیے ایک دوسرا مقام جہاں رب کائنات نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں پہلے سے بڑھ کے اور زیادہ عطا کروں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، اگر تم نے کیا کیا؟ کفران نعمت، یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو یاد رکھ لو ان عذابی لشدید، ناشکروں کے لیے اللہ کا عذاب بڑا سخت. جہاں ناشکری پر اللہ نے سخت عذاب کی وعید سنائی، وہیں آپ نے دیکھا کہ ناشکری کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا؟ بولیے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفر کیا، تو یہاں بھی کفر سے مراد اللہ کا انکار نہیں ہے، دین اور شریعت کا انکار، توحید اور رسالت کا انکار، بلکہ اس کفر سے مراد بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، ناشکری. تو پتہ یہ چلا کہ خالق کائنات کی نگاہ میں ناشکری کفر ہے. ناشکری کیا ہے؟ پھر بولیے. جب ناشکری کفر ٹھہرا تو پتہ چلا کہ شکر گزاری ہی عین بندگی خدا ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ شکر محض بندگی نہیں، بلکہ شکر کمال بندگی ہے، شکر منتہائی بندگی ہے، شکر معراج بندگی ہے. ارے شکر بندگی کا کلائمیکس. اگر بندگی کا کمال چاہتے ہو تو جس کا سرے شکر اپنے رب کی بارگاہ میں جس قدر جھک گیا، خالق کائنات نے اسے بندگی کا اتنا کمال عطا کر دیا. پتہ یہ چلا کہ بغیر شکر کے بندگی کا حق ادا. بولیے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ علی کل حال، اے بندے اگر حق کی بندگی ادا کرنا چاہتا ہے تو ہر حال میں خدا کا شکر گزار بندہ بن جائے. وہ مالک جس حال میں رکھے کیا، اس کا شکر گزار بندہ بن جائے. تو حاضرین محترم، جب شکر کمال بندگی ٹھہرا، اب جو خاص بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ باری تعالیٰ ذرا خود ہی ہمیں بتا تو صحیح کہ تیرا شکر ادا کریں تو کیسے کریں. ادا کریں تو ادائیگی شکر کا کوئی طریقہ بھی تو ہوگا، کوئی سلیقہ، کوئی ضابطہ، کوئی اصول بھی تو ہوگا. خالق کائنات نے فرمایا میرے بندو آؤ تمہیں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ ادائیگی شکر کے 5 اصول سکھاتا. کتنے؟ 5 مختلف طریقے قرآن نے بیان کیے، 5 مختلف ضابطے بیان کیے. فرمایا جیسے چاہو اپنے رب کا شکر ادا کر لو، اور اگر ان 5 اصولوں پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو شکر کامل ہو جائے گا. شکر کیا ہو جائے گا؟ باری تعالیٰ وہ 5 اصول کیا ہیں؟ آئیے خالق کائنات نے پہلا اصول دیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر رب کا شکر گزار بندہ بننا ہے، آؤ سب سے پہلے اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو. اپنے رب کی نعمتوں کا پھر بولیے کیوں؟ آپ پوچھیں گے کہ ذکر کیوں کریں؟ بھئی ذکر کا معنی ہے یاد. ذکر کا معنی کیا ہے؟ اونچا بولیے. یاد. تو خالق کائنات پہلا حکم دے رہا ہے کہ آؤ پہلے میری نعمتوں کا کیا کرو؟ ذکر، یعنی میری نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھا کرو، کیونکہ انسانی فطرت ہے
جب تک اسے نعمت یاد رہے وہ نعمت دینے والے کا شکر ادا کرتا رہے. جب تک احسان یاد رہے تو بندہ اپنے محسن کا شکر گزار رہتا ہے، اور جب احسان ہی بھول جائے، احسان فراموش شخص کبھی اپنے محسن کا شکر گزار. تو شکر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ کسی کے احسان کو یاد رکھا جائے. کسی کے احسان کو بولیے. اب یہ جو یاد رکھنا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں الذکر. آئیے خالق کائنات نے قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں متعدد مقامات پر ہر دور کے انسان کو یہ تعلیم دی کہ اے بندے اگر شکر گزار بننا ہے تو پہلے میری نعمت کا ذکر کر. آئیے قوم بنی اسرائیل جن پر اللہ پاک نے بڑے بڑے انعامات کیے، جن کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا اور جنہیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات عطا کی، خالق کائنات نے انہیں اپنی نعمتوں کی یاد دلاتے ہوئے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے قوم بنی اسرائیل اگر میرا شکر ادا کرنا ہے تو آؤ پہلے میری ان نعمتوں کا ذکر کرو جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی. ان نعمتوں کا ذکر کرو جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی. یہ حکم خالق کائنات بنی اسرائیل کو دے رہا. اور پھر حاضرین محترم یہ بنی اسرائیل تک نہیں، آگے چلیں تو رب نے یہی حکم اپنے انبیاء کو دیا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ نے بڑے بڑے کمالات عطا کیے، عظیم معجزات عطا کیے، بڑی شانیں عطا کی، ان تمام معجزات اور کمالات کا ذکر کر کے خالق کائنات عیسیٰ سے خطاب کرتے ہیں. فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک. اے مریم کے بیٹے عیسیٰ میری ان نعمتوں کا ذکر کر جو نعمتیں میں نے تجھے عطا فرمائی. تو قوم بنی اسرائیل کو بھی وہی حکم ملا کہ میری نعمتوں کا ذکر کر. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا کہ میری نعمتوں کا کیا کرو ذکر. اور یہ حکم صرف سابقہ امتوں اور انبیاء تک نہیں، یہی حکم اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو بھی دیا. قرآن مجید کی سورہ آل عمران کو اٹھائیے. خالق کائنات نے امت محمدی سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اے میرے حبیب کے غلاموں آؤ اپنے اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو نعمت رب نے تمہیں عطا فرمائی. بات چلتے چلتے کہاں پہنچی حضور کی امت تک. فرمایا میرے حبیب کے غلاموں آؤ اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر کرو نعمت اللہ علیکم جو نعمت رب نے تمہیں عطا کی. اب حاضرین محترم قیامت تک میرے آقا کی ساری امت کو جب خالق کائنات کا حکم آ پہنچا، اور کس بات کا حکم؟ اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. باری تعالیٰ کون سی نعمت؟ فرمایا جو تمہیں عطا ہوئی. اب سوال پیدا ہوا کہ مولا ذرا یہ تو بتا تو نے کوئی ایک نعمت تو ہمیں دی نہیں. بولیے کوئی ایک نعمت تو اللہ نے. تیری نعمتیں تو بے شمار ہیں، تیری نعمتوں کی تو حد کوئی نہیں، تیری کرم نوازیوں کی تو انتہا کوئی نہیں. ان تو نعمت اللہ لا تحصوها. تیری نعمتوں کو کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، شمار کرنا چاہے تو شمار کر نہیں سکتا. تو باری تعالیٰ جب نعمتیں ان گنت بے شمار ہیں، اب خود ہی بتا کہ ان بے شمار نعمتوں میں سے کون سی نعمت کا ذکر تو سننا چاہ رہا. کیونکہ خالق کائنات کا جب حکم آ گیا وذکروا، کیا حکم آیا؟ وذکروا، آؤ میری نعمت کا کیا کرو
ذکر کرو. تو باری تعالیٰ تو نے ہمیں نعمتیں تو بے شمار عطا کر رکھی ہیں، اب بتا ان نعمتوں میں سے کس نعمت کا ذکر کریں؟ خالق کائنات نے فرمایا لوگو میری ہر نعمت لائق ذکر ہے. بولیے ہر نعمت لائق، کوئی نعمت بھی بلائے جانے کے قابل، نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں، مگر اس مقام پر نعمت اللہ علیکم کہہ کر بتا دیا کہ عام نعمت نہیں، کسی عام نعمت کے ذکر کی بات نہیں ہو رہی. خالق کائنات نے فرمایا میں نے جس نعمت کا ذکر میں سننا چاہ رہا ہوں وہ میری خاص نعمت، وہ میری کیا؟ باری تعالیٰ وہ خاص نعمت ہے کیا؟ وہ خاص نعمت، اس نعمت کو کیسے پہچانے؟ اس کی کچھ صفات و علامات بھی تو ہوں گی. خالق کائنات نے فرمایا آؤ اپنی اس خاص نعمت کی 3 صفات بیان کر رہا ہوں. کتنی؟ تاکہ ان صفات سے میری اس نعمت کو پہچان سکو، اور جب پہچان ہو جائے پھر میرا حکم ہے وَاذْكُرُوا، آؤ پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مجھے میری نعمت کا ذکر سناتے رہے. تو کون سی نعمت کا ذکر؟ خالق کائنات نے اس کی پہچان کرواتے ہوئے کتنی صفات بیان کی؟ بولیے. آئیے پہلی صفت نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. خالق کائنات نے فرمایا لوگو آؤ آج میری اس نعمت کا ذکر سناؤ جس نعمت کے ملنے سے پہلے تم ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے. کیا تھے؟ بولیے. ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والے، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے، ایک دوسرے پر جبر اور تشدد کرنے والے، اور ایک دوسرے کی جان مال عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالنے والے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آؤ آج اپنے خدا کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نے تمہارے دلوں سے نفرتوں کی آگ بجھا کر محبتوں کے پھول کھلا دیے. آؤ اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نے تمہارے دلوں سے نفرتوں کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، عداوتوں کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، قدورتوں کے بتوں کو پاش پاش کر دیا. ارے نفرتوں کی آگ بجھا کر جس نے محبت کے چراغ جلا دیے، جس نے الفت کے پھول کھلا دیے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، میری نعمتیں بے شمار ہیں مگر میں اس نعمت کا ذکر سننا چاہتا ہوں جس نعمت نے تمہارے دلوں کے اندر سے نفرتیں مٹا کر باہمی محبتیں اور الفتیں عطا فرمائیں. نعرہ تکبیر، خالق کائنات اپنی اس عظیم نعمت کی پہلی پہچان، پہلی علامت، پہلی صفت بیان کر رہا ہے کہ میں اس نعمت کا ذکر سننا چاہ رہا ہوں جس نے کیا؟ نفرتوں کو محبتوں میں بدل دیا، نفرتوں کو الفتوں میں بدل دیا. یہ پہلی علامت. اور آگے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، آؤ آج مجھے اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر سناؤ جس نعمت نے تمہیں آپس میں بائی بائی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ بولیے. بھائی بھائی بنا دیا، جس نے سارے فرق مٹا دیے، ساری دوریاں مٹا دی، سب فاصلے مٹا دیے، جس نے عربی اور عجمی کا فرق مٹا دیا. ارے جس نے کالے اور گورے کا فرق مٹا دیا، جس نے امیر اور غریب کا فرق مٹا دیا، جس نے شاہ اور گدھا کا فرق مٹا دیا، سارے فرق مٹا کر ایک ہی صف میں
کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آؤ خدا کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نے صدیوں کے دشمنوں کو پکڑ کے گلے ملا دیا، ارے جس نے جانوں کے دشمنوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ یہ دوسری علامت قرآن نے بیان کی، کس کی؟ اللہ کی نعمت کی۔ اور پھر بات یہاں بھی ختم نہیں کی، آگے خالق کائنات نے فرمایا آؤ تمہیں تیسری علامت، اور وہ تیسری علامت باری تعالیٰ کیا ہے؟ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ لوگو آؤ آج اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نعمت کے ملنے سے پہلے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ کہاں کھڑے تھے؟ بولیے۔ حفرہ عربی زبان میں گڑھے کو کہتے ہیں، نار آگ کو کہتے ہیں، اور شفا اس گڑھے کا آخری کنارہ، اینڈ۔ فرمایا تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، قریب تھا گر پڑتے، جل کے راکھ ہو جاتے، آتش دوزخ کا ایندھن بن جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، آج اپنے خدا کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نے تمہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے سے اٹھا کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس نے جہنم کے گڑھے کے کنارے سے اٹھا کر کہاں؟ جنت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ آؤ اس نعمت کا ذکر کرو جس نے جہنم میں گرنے سے بچایا اور تمہیں جنت کا راستہ دکھایا، جس نے جہنم میں گرنے سے بچایا اور تمہیں جنت کا نہ صرف راستہ دکھایا بلکہ جنت کا وارث اور مالک بنا دیا۔ بنایا یا نہ بنایا؟ بولیے۔ اب حاضرین محترم، تین صفات بیان کر کے خالق کائنات دعوت فکر دے رہا ہے۔ میرے حبیب کے غلاموں، قیامت تک قرآن پڑھنے والوں اور میلاد کی مجلس میں آ کے بیٹھنے والے اہلیان لالا موسیٰ، ذرا سوچو تو صحیح، خدا کی نعمتیں بے شمار، انعامات بے شمار، عطائیں بے شمار، کرم نوازیاں بے شمار، مگر ذرا سوچنا کون سی نعمت جس نے نفرتوں کو محبتوں میں بدلا؟ کون سی نعمت جس نے دشمنوں کو بھائی بھائی بنایا؟ اور کون سی نعمت جس نے انسانیت کو جہنم کے گڑھے کے کنارے سے اٹھا کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیا؟ کہنا پڑے گا کہ رب کی اس عظیم نعمت کا نام وجود محمد مصطفیٰ۔ اس کائنات میں اگر میرے آقا کی آمد نہ ہوتی، حضور کی جلوہ گری نہ ہوتی، میرے مصطفیٰ کا میلاد نہ ہوتا، آقا اس دنیا میں قدم نہ رکھتے، مجھے سچ بتانا کیا یہ نفرتیں کبھی محبتوں میں بدلتی؟ یہ سنگ دل کبھی، یہ پتھر دل کبھی موم ہوتے؟ دلوں میں نرمی، رقت، انسانیت کا احساس، انسانی بلائی، خیر خواہی، یہ من کی کائنات میں کس نے انقلاب برپا کیا؟ یہ ان دلوں کی اجڑی ہوئی کھیتیوں کو کس نے آباد کیا؟ اور من کی دنیا کو کس نے سرشار کیا؟ کہنا پڑے گا کہ جس نے نفرتوں کو محبتوں میں بدلا، خدا کی اس نعمت کا نام وجود مصطفیٰ۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ آج اخوت کی بات کرتے ہیں، بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ اخوت کا پیغام کس نے دیا؟ یہ کائنات کے اندر بھائی چارے کا نظام کس نے عطا کیا؟ ارے صدیوں کے دشمنوں کو گلے کس نے ملایا؟ پکڑ کے بھائی بھائی کس نے بنایا؟ کہنا پڑے گا کہ انسانیت کو اخوت کی لڑی میں پرونے والی نعمت کا نام بھی وجود مصطفیٰ۔
اور پھر تیسری علامت، کائنات جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑی تھی، انسانیت جہنم میں گرنے کے قریب تھی، مگر کون سی نعمت جس نے کائنات انسانی کو جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھایا، جنت کا وارث اور مالک بنایا۔ کہنا پڑے گا کہ رب کی اس عظیم نعمت کا نام بھی وجود مصطفیٰ۔ آئیے تینوں علامات اور صفات کو پڑھ لینے کے بعد اب قرآن کے حکم کی طرف آئیے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، رب کیا کہہ رہا ہے کہ میری نعمت کا ذکر کرو۔ کون سی نعمت؟ فرمایا جو وجود مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کر۔ آج اس نعمت کا ذکر کرو جو آمد مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کر دی۔ آج اس نعمت کا ذکر کرو جو ولادت مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کر دی، جو بعثت مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کر دی، اور جو میلاد مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کر دی۔ گویا خالق کائنات از خود حکم دے رہا ہے کہ آؤ میری نعمت کا ذکر کرو۔ کیا کرو؟ میری نعمت کا۔ تو باری تعالیٰ اپنی اس عظیم نعمت یعنی وجود مصطفیٰ کا ذکر کروانا کیوں چاہ رہا؟ بولیے، ذکر کیوں کروانا چاہ رہا ہے؟ تو حاضرین محترم، میں نے پہلے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ احسان یاد رہے تو بندہ اپنے محسن کا کیا شکر گزار رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں چکے میرا محبوب، میرا مصطفیٰ میرا سب سے بڑا انعام بھی ہے، میرا سب سے بڑا احسان بھی ہے، میری سب سے بڑی نعمت بھی ہے، میرا سب سے بڑا کرم بھی ہے، لہذا آؤ میرے حبیب کی آمد کا ذکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اس زمین پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہو گے، ادھر ذکر مصطفیٰ کا ہوتا رہے گا، ادھر شکر خدا کا ہوتا رہے گا۔ ذکر مصطفیٰ کا ہے، شکر اونچا بولیے شکر، کیونکہ اصول یہی ہے کہ ذکر ہوتا ہے نعمت کا اور شکر ہوتا ہے نعمت دینے والے کا۔ ذکر ہوتا ہے احسان کا اور شکر ہوتا ہے احسان کرنے والے کا۔ تو اگر اپنے محسن کا شکر ادا کرنا ہے تو اس شکر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمت کا ذکر کرو۔ اس کی دی ہوئی نعمت کا کیا کرو؟ بولیے۔ پتہ چلا کہ جو ذکر کرتے ہیں وہی شکر کرتے ہیں۔ اب کوئی بات سمجھ آئی؟ جو کیا کرتے ہیں؟ اونچا بولیے، جو ذکر کرتے ہیں وہی شکر کرتے ہیں، اور جو ذکر نہیں کرتے وہ شکر بھی، کیونکہ اس کے بغیر کون سا شکر ہے؟ جو ذکر نہیں کرتے وہ شکر بھی نہیں کرتے۔ اور اگلی بات دھیان سے سن لیں، جو شکر نہیں کرتے وہ کفر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ پاک نے دو ہی باتیں کہیں، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، شکر کرنا کفر نہ کرنا۔ کیا کرنا؟ شکر کرنا اور کفر، درمیان کا کوئی راستہ نہیں، یا شکر والوں میں آ جاؤ گے یا کفر والوں میں۔ کفر سے مراد ناشکری ہو گئی۔ تو حاضرین محترم، ادائیگی شکر کے 5 ضابطوں اور 5 تقاضوں میں سے پہلا ضابطہ اور پہلا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا۔ اب بولیے کیا کرنا؟ چونکہ ذکر کے بغیر شکر ممکن نہیں، چونکہ ذکر آپ کو نعمت کی یاد دلاتا ہے، اور یاد کے جب تک نعمت ہی بھولی رہے گی تو شکر کس پر کرنا ہے؟ شکر تو جس پر شکر کرنا ہے پہلے اس کی یاد دلانے کے لیے کیا؟ ذکر چاہیے۔ اب باری تعالیٰ کیا خالی ذکر سے تیرے شکر کا حق ادا ہو جائے گا؟ تو خالق کائنات نے فرمایا نہیں، یہ تو پہلا اصول تھا، پہلا ضابطہ تھا، پہلا تقاضا تھا۔ آگے چلو تو خالق کائنات کا قرآن دوسرا حکم دے رہا ہے۔
باری تعالیٰ وہ دوسرا اصول کیا ہے؟ خالق کائنات نے پھر اپنی نعمت کی طرف متوجہ کیا. آپ فرمایا آؤ ذرا قرآن مجید کی سورہ الضحیٰ اور سورہ الضحیٰ کی آخری آیت کریمہ رب کائنات نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. لوگوں آؤ شکر گزار بننا ہے تو خالی ذکر نہیں بلکہ ذکر سے ایک قدم آگے بڑھو اور اب میری نعمت کا خوب چرچا کیا کرو. کیا کیا کرو؟ بنعمت ربک فحدث. کیا کرو؟ رب کی نعمت کا کیا کرو؟ چرچا. اب پہلا حکم تھا ذکر نعمت، اب حکم آ گیا تحدیث نعمت. پہلے ذکر کی بات تھی، اب کس کی؟ چرچے کی بات آ گئی. سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ اس ذکر اور چرچے میں فرق کیا ہے؟ ذکر اور چرچے میں بولیے نا، کیونکہ اللہ پاک دونوں حکم ہیں. وَاذْكُرُوا یہ بھی صیغہ امر ہے اور فحدث یہ بھی صیغہ امر ہے. دونوں حکم خدا کے، اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فرق تو پتا ہو کہ وہ حکم کیا ہے اور یہ حکم کیا ہے. تو آئیے دونوں کے فرق کو سمجھنے کے لیے میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا تھا ذکر کا معنی کیا ہے؟ اونچا بولیے. چونکہ ہمارا یہ اہل سنت کا مزاج یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ جوش جذبات یا سر لے ان چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں اور یاد کرنے کی طرف بولیے نا، یاد کرنے کی طرف پورا مہینہ میلاد کا گزر جاتا ہے، مگر ایٹ دا اینڈ پھر اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی یہ میلاد آپ کیوں مناتے ہیں، ہمارے پاس کوئی جواب، کیونکہ ہم بات کو سمجھنے اور سیکھنے کی طرف دھیان کم رکھتے ہیں اور سبحان اللہ اور نعرہ بازی اور لے سر ہو گئی یا اور شور شرابہ جوش جذبہ، کوئی بات سمجھ آئے نہ آئے مگر سپیکر پھٹنے چاہیے. تو پہلی بات یاد رکھ لیں. پہلی بات میں نے کیا عرض کی کہ ذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد کرنا. اونچا بولیے، ذکر کا معنی کیا ہے؟ آج میں چاہتا ہوں کوئی سبق تو یاد کر دیں آپ. ذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد. اب حاضرین محترم، جب ذکر کا معنی یاد ہو گیا تو پہلی بات ذہن میں رکھ لیں، یہ بھی دھیان سے سن لیں کہ کسی کو یاد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ منہ سے اس کا نام لیں تبھی یاد ہوگا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے زبان چپ ہوتی ہے، دل یاد کر رہا ہوتا ہے. کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اب بتائیے. زبان خاموش ہوتی ہے اور دل، اور اصل یاد ہوتی ہی دل میں ہے، زبان پر نہیں. زبان اس کا اظہار کرتی ہے، زبان اس کا بولیے. تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ یاد بولے بغیر بھی ہو سکتی ہے یا نہیں جی، یاد دل میں بھی ہو جاتی ہے، پھر یاد اکیلے بیٹھ کے بھی، یاد تنہائی میں بھی، اور اصل یاد ہوتی ہی وہ ہے جو تنہائی میں، دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجم و نارائی. تو یاد اکیلے ہو سکتی ہے، تنہائی میں ہو سکتی ہے، بند کمرے میں ہو سکتی ہے. اب یاد تو ہو گئی، وَاذْكُرُوا کے حکم پر تو عمل پیرا ہو گئے، مگر قربان جائیں مولا تیری حکمتوں پر تو نے اس کے بعد اگلا حکم جاری کر دیا فحدث. اب یاد کے بعد کیا؟ چرچا بھی کرنا ہے. تو جب چرچے کا حکم آ گیا، اب ذرا خود سوچ کے بتانا کیا چرچا بھی دل میں ہوگا؟ اونچا بولیے. کیا چرچا بھی تنہائی میں ہوگا، بند کمرے میں ہوگا، بند حجرے میں ہوگا؟ ارے چرچا تو ہوگا تب جب یاد دل سے زباں پہ آئے. چرچا تب ہوگا جب آپ تنہائی سے نکل کر کسی بزم اور انجمن میں آئیں گے. چرچا تب ہوگا جب آپ بند کمرے سے باہر گلی میں نکلیں گے، گلی بھی سجی ہو، بازار بھی سجے ہوں، مسجدوں کے مینار بھی سجے ہوں، در و دیوار بھی سجے ہوں، اور ہر طرف
بچی ہو فلک کے نظارو زمین کی بہارو سبھی دے مناؤ حضور آ گئے. جب سما بدلا بدلا ہو ماحول نکھرا نکھرا ہو اور ہر طرف ان کی آمد کی دھوم سنائی دے رہی ہو تو حاضرین محترم یہ ماحول بتا رہا ہے کہ اب خدا کی نعمت کا خالی ذکر نہیں ہو رہا، یہ خدا کی نعمت کا چرچا ہو رہا ہے. یہ خدا کی نعمت کا کیا بولیے چرچا ہو رہا ہے. تو پتہ چلا کہ عالم تنہائی میں بیٹھ کر عالم تنہائی میں بیٹھ کر دل کی گہرائیوں میں محبوب کو یاد کرنا یہ بھی اس کا حکم ہے، اور گلی کوچوں میں دھوم مچا کر اس کے چرچے کرنا یہ بھی کس کا حکم ہے بولیے. فرق یہ ہے کہ یاد سے صرف ذکر سے صرف آپ کو خود اللہ کی نعمت کی یاد آتی ہے، اور جب اس کا چرچا کرتے ہیں تو بھولے ہوں کو بھی خدا کی نعمت کی بولیے غافل بھی ذاکر بن جاتے ہیں، بے خبروں کو بھی خبر ہو جاتی ہے، ناسمجھوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور بے علموں کو بھی علم آ جاتا ہے کہ یہ کسی اللہ کی بڑی نعمت کے ملنے کا موسم آ گیا. اس لیے فرمایا لوگوں میری نعمت کا تنہائی میں ذکر بھی کیا کرو اور میری نعمت کا سر عام چرچا بھی، یہ دوسرا تقاضا. پھر آگے خالق کائنات نے تیسرا اصول بیان کیا، فرمایا آؤ اگر رب کی نعمت پر شکر کامل بجا لانا چاہتے ہو تو اس کا تیسرا اصول یہ ہے کہ جب کبھی جس دن نعمت ملے، جس دن اللہ کی نعمت ملے اس نعمت کے ملنے کے دن عید منا لیا کرو. کیا کر لیا کرو اونچا بولیے نا. باری تعالیٰ کیا اس عید کا کوئی تصور بھی قرآن سے ملتا ہے؟ کیا عید کا کنسیپٹ بھی قرآن نے دیا؟ چونکہ ہم نے تو آج بات کرنی ہے صرف قرآن کی. کس کی بات کرنی ہے بولیے؟ پانچوں اصول کہاں سے دینے ہیں اور کہاں سے لینے ہیں؟ اونچا بولیے. اور بات قرآن کی کیوں نہ کریں؟ چونکہ ہمارا راستہ ہی قرآن کا راستہ ہے. کون سا راستہ ہے؟ اونچا بولیے. قرآن کا راستہ. اور قرآن کے راستے کو عربی زبان میں کہتے ہیں منہاج القرآن. کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولیے. تو منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے اگر آپ کو قرآن سننے کو نہ ملے تو پھر کہاں سے ملے گا؟ پھر بولیے. کیونکہ جو ہیں ہی راہ قرآن کے مسافر وہاں سے آپ کو کوئی دائیں بائیں کی بات بولیے نہیں ملے گی. سیدھی سیدھی بات کہاں سے ملے گی؟ بس اس قرآن کو یاد رکھ لیں. اس سے بہتر رہنمائی کرنے والی کتاب، اس سے بہتر ہدایت دینے والی کتاب. آؤ اس راہ قرآن کے مسافر بن جاؤ، کیونکہ اس سے اچھا راستہ اور اونچا بولیے اور کوئی. لہذا قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ کیا عید کا بھی کوئی کنسیپٹ ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا ہاں. سورہ المائدہ کو پڑھیں. عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. باری تعالیٰ میری قوم کے لیے آسمان سے ایک دسترخوان عطا کر، کھانوں سے سجا ہوا دسترخوان. اور جب تو دسترخوان عطا کرے گا، پیغمبر عرض کر رہا ہے تکون لنا عیدن، باری تعالیٰ دسترخوان تو عطا کر، عید منا کے تیرا شکر ہم ادا کریں. عید منا کے تیرا شکر بولیے. اللہ نے دسترخوان بھی دیا اور قوم عیسیٰ نے عید منا کے رب کا بولیے شکر بھی ادا کیا. اب بات گزر گئی. خالق کائنات نے فرمایا میرے عیسیٰ اور قوم عیسیٰ یہ جو عید منا کر شکر ادا کرنے کا طریق ہے
یہ انداز ہمیں اتنا بھلا لگا کہ خالق کائنات نے اس انداز عید کو اپنے محبوب کے سینے پر اترنے والے قرآن کا مضمون بنا دیا تاکہ قیامت تک لوگ عیسیٰ اور قوم عیسیٰ کی اس عید کی یاد کو بھول نہ سکیں، وہ یادیں تر و تازہ رہیں۔ تو خالق کائنات نے جب قرآن مجید کے اندر اس تصور عید کو خود بیان کر دیا، کیا کر دیا؟ بولیے، بیان کر دیا، تو حاضرین محترم یہ بیان کرنا دراصل تاجدار کائنات کی امت کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ میرے حبیب کے غلاموں، ہم نے قرآن میں خالی کوئی قصہ بیان نہیں کیا، ایک کہانی، ایک سٹوری بیان نہیں کی، بلکہ تمہاری رہنمائی کے لیے اس ادائیگی شکر کے طور پر منائی جانے والی عید کا ذکر اس لیے کیا تاکہ قرآن پڑھنے والوں تمہیں اتنی سمجھ تو آنی چاہیے کہ اس قوم نے تو دسترخوان پر عید منائی تھی۔ کس پر عید منائی تھی؟ بولیے، انہیں تو ہم نے کیا کھانوں کا ایک دسترخوان عطا کیا اور اس پر عید منا کے شکر ادا کر رہے تھے۔ میرے حبیب کے غلاموں، ہم نے تمہیں قوم عیسیٰ کی طرح کوئی دسترخوان نہیں دیا، تمہیں کھانے نہیں دیے، ارے تمہیں کوئی عام نعمت نہیں، ارے تمہیں تو ہم نے اپنا حبیب عطا کر دیا، تمہیں تو ہم نے اپنا محبوب عطا کر دیا، تمہیں تو ہم نے جانے کائنات عطا کر دیا، وہ رسول دے دیا کہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتا تو کائنات میں کسی شے کا وجود نہ ہو۔ لہذا اگر وہ ایک دسترخوان کے ملنے پر عید منا کے شکر ادا کر رہے ہیں تو تم زیادہ حقدار ہو کہ جب میرے مصطفیٰ کے ملنے کا وقت آئے ان سے بڑی عید منا کر اپنے خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ اپنے رب کا کیا کرو؟ بولیے۔ تو ادائیگی شکر کے تقاضوں میں سے تیسرا تقاضا کیا ہے؟ اونچا بولیے، پھر بولیے، کیا منانا؟ عید۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں چاہتا ہوں کہ 3 ہو گئے، اگلے 2 پر بھی تھوڑی تھوڑی بات کر کے تاکہ مضمون کمپلیٹ ہو جائے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عید نام ہی شکرانے کا ہے۔ بولیے، عید کیا ہے؟ نام ہی کس کا ہے؟ اونچا بولیے۔ اور اللہ پاک چاہتا ہی کیا ہے کہ میری نعمت پر شکر ادا کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ کبھی ذکر کر کے، کبھی چرچا کر کے، کبھی عید منا کے۔ باری تعالیٰ، کیا اس سے آگے بھی کوئی اصول اور ضابطہ ہے؟ تو خالق کائنات نے اب عید منانے کے بعد چوتھا کنسپٹ جو قرآن مجید دے رہا ہے، بلکہ صرف ایک تصور نہیں دیا بلکہ ڈائریکٹ اللہ نے حکم دیا۔ کیا دیا؟ اور وہ حکم قرآن مجید کی سورہ یونس کو اٹھائیے۔ رب کائنات نے اپنے حبیب سے خطاب کیا اور حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے اعلان کروایا، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ میرے حبیب نے کہہ دو کہ جب کبھی تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو، اپنے خدا کے فضل اور اس کی رحمت پر کیا کرو؟ فلیفرحوا، خوب خوشی منایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ یہ جو اظہار مسرت ہے، اظہار فرحت ہے اور اظہار مسرت، فرمایا یہ بھی ادائیگی شکر کے طریقوں میں سے ایک طریق ہے۔ تو باری تعالیٰ کس پر خوشی منائیں؟ فرمایا جب تمہیں اللہ کا فضل نصیب ہو اور اللہ کی، اونچا بولیے، اللہ کی رحمت نصیب ہو، تو اس کے فضل اور اس کی رحمت پر کیا کرو؟ خوب خوشی مناؤ۔ اب یہاں پہلا سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ تیرے فضل سے مراد کیا ہے اور تیری رحمت سے مراد کیا ہے؟ فضل کیا ہے اور
رحمت کیا ہے؟ آئیے، بعض ائمہ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں اللہ کے فضل سے مراد اور اللہ کی رحمت سے مراد قرآن مجید ہے۔ کیا ہے؟ فضل سے مراد بھی کیا ہے؟ قرآن، اور رحمت سے مراد بھی کیا ہے؟ اونچا بولیے، قرآن۔ میں نے پہلے اس تفسیر کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ آپ کو کل کوئی یہ تفسیر بیان کرے تو آپ کے لیے پرابلم، یہ تفسیر برحق ہے۔ کیا ہے؟ اس کے حق ہونے میں کوئی شک بولیے نہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ بے شک قرآن اللہ کا فضل بھی ہے اور قرآن اللہ کی رحمت بھی ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب آگے چلیں۔ قرآن کو فضل بھی مان لیا، قرآن کو رحمت بھی مان لیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف قرآن ہی فضل ہے یا کوئی اور بھی فضل ہے؟ کیا قرآن کے علاوہ کوئی اور فضل نہیں؟ مجھے بتائیے جی، اللہ کے کتنے فضل ہیں؟ اس کے فضل کا تو شمار ہی کوئی نہیں، اس کے فضل کا تو بولیے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ کہاں کہاں رب کہہ رہا ہے کہ یہ میرا فضل ہے، جسے چاہوں دے دوں، جسے چاہوں عطا کر دوں۔ تو پتہ چلا کہ اس کی ہر عطا اس کا فضل ہے، اس کی ہر نعمت اس کا کیا ہے؟ پھر بولیے فضل ہے۔ حاضرین محترم، اگر غور کریں تو آقا علیہ السلام کی امت میں ہمارا پیدا ہونا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ فضل نہیں تو اور، اگر وہ ہمیں کسی عیسائی کے گھر پیدا کر دیتا، کسی ہندو کے گھر پیدا کر دیتا، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ جی، میرے آقا کی امت میں پیدا کیا تو یہ اس کا فضل نہیں تو اور، مسلمان بنایا یہ فضل نہیں تو اور کیا ہے، ایمان دیا فضل نہیں تو اور کیا ہے، ہدایت دی یہ بھی اس کا فضل ہے، علم دیا یہ بھی اس کا فضل ہے، صحت دی یہ بھی اس کا فضل ہے، ماں باپ کا سایہ دیا یہ بھی اس کا فضل ہے، اگر حق حلال کا کسی کو مال دیا یہ بھی فضل ہے، کسی کو نیک اولاد دی یہ بھی اس کا، یہ سارے کیا ہیں اس کے؟ تو پتہ چلا کہ ایک قرآن فضل نہیں، بولیے اکیلا قرآن فضل، قرآن بھی فضل، جان بھی فضل، ایمان بھی فضل، صحت بھی فضل، والدین بھی فضل، ہدایت بھی فضل، آقا کا امتی ہونا بھی، مال بھی فضل، اولاد بھی فضل، یہ سارے اس کے فضل ہیں، اور ان سارے فضلوں میں قرآن بھی کیا ہے؟ اب حاضرین محترم، جب اتنی بات سمجھ آ گئی نا کہ یہ سب رب کے فضل ہیں، اب اگلا سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ فضل تو سبھی ہیں، ذرا یہ تو بتا کہ بڑا فضل کیا ہے؟ فضلوں میں سے سب سے بولیے بڑا فضل کیا ہے؟ آئیے اس کا سوال بھی ہم قرآن سے کرتے ہیں، اس سوال کا جواب بھی کہاں سے لیتے ہیں؟ خالق کائنات نے فرمایا، آؤ ذرا سورہ احزاب کو پڑھو۔ رب کائنات نے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرے حبیب، بے شک ہم نے آپ کو اس کائنات انسانی میں شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، داعی اللہ بنا کے بھیجا، اور سراج منیر بنا کر۔ شاہد کہتے ہیں مشاہدہ کرنے والا، مبشر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والا، اور نذیر کہتے ہیں اللہ کے منکروں اور دین کے دشمنوں کو جہنم کا ڈر سنانے والا، اور سراج منیر کہتے ہیں چمکتا ہوا روشن سورج، چمکتا ہوا روشن سورج بنا کے بھیجا۔ یہ ساری شانیں کس کی بیان کی؟ اپنے مصطفیٰ۔ مگر حاضرین محترم، یہ ساری شانیں بیان کر کے آگے آیت کریمہ کے جو اگلے الفاظ ہیں نا وہ بڑے قابل غور ہیں۔ فرمایا حبیب، ہم نے آپ کو
شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر اور سراج منیر بنا کر بھیجا۔ یہ بیان کر کے آگے فرمایا وبشر المؤمنین، پیارے محبوب اب ذرا ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، مومنوں کو بشارت دے دو۔ باری تعالیٰ کس بات کی خوشخبری؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کائنات والوں تمہیں مبارک ہو، یہ جو شاہد بن کے آیا، یہ جو مبشر بن کے آیا، یہ جو نذیر بن کے آیا اور یہ جو سراج منیر بن کے آیا، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، یہ تمہارے پاس خدا کی بارگاہ سے فضل کبیر بن کے آیا۔ کیا بن کے آیا؟ فضل، اور فضل کبیر کا معنی ہے سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل۔ حاضرین محترم، پتہ چلا کہ فضل اکیلا قرآن نہیں، فضل تو بے شمار ہے، جان بھی فضل ہے، ایمان بھی فضل ہے، قرآن بھی فضل ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ بڑا فضل کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بات آئی تو خالق کائنات نے اپنے حبیب کو خالی فضل نہیں بلکہ فضل کبیر کیا کہا؟ بولیے، سب سے بڑا فضل حضور کو کہہ دیا۔ اب حاضرین محترم، جب یہ پتا چلا کہ حضور سب سے بڑا فضل ہے، اونچا بولیے، سب سے کیوں بڑا فضل ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس فضل کے صدقے تو سارے فضل ہوئے، اس فضل کے صدقے سب، بولیے یہ جتنے فضل بھی ہوئے، اگر جان ملی تو مصطفیٰ کی صدقے، ایمان ملا تو مصطفیٰ کے صدقے، قرآن ملا تو، مال ملا، اولاد ملی، کس کے؟ اسی فضل کے صدقے۔ لہذا باقی ہر شے فضل ہے، میرے آقا فضل نہیں، فضل کبیر، فضل تو حاضرین محترم، جب یہ بات قرآن مجید سے سمجھ میں آ گئی کہ حضور کا وجود عام فضل نہیں بلکہ فضل کبیر ہے، اب آگے چلیں۔ فضل کے بعد دوسری شے جس کا قرآن نے ذکر کیا وہ برحمتی، اللہ کی رحمت۔ تو سوال یہ ہے کہ رحمت کیا ہے؟ اب لکھنے والوں نے، مفسرین نے تو لکھ دیا رحمت سے مراد میں نے کیا بتایا تھا تفسیر میں، قرآن، مگر کیا صرف قرآن رحمت ہے؟ کوئی اور رحمت نہیں؟ اونچا بولی جی۔ آئیے چلیں قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن کی بات کس سے؟ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایک ہی رحمت ہے یا کوئی اور بھی؟ خالق کائنات کا قرآن بولا، فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، لوگوں میری ایک رحمت نہیں، میری رحمت تو ہر شے پر وسیع، میری رحمت تو ہر شے پر حاوی ہے، جدھر دیکھو گے دائیں بائیں اوپر نیچے اندر باہر ہر طرف تمہیں خدا کی رحمت کا وجود نظر آئے گا۔ غور کرنے والوں، ایک قرآن رحمت نہیں، اگر غور کرو گے تو اس گرم موسم کے اندر ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے یہ بھی خدا کی رحمت کا پیغام ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ بارش کے قطرے یہ بھی کیا ہے؟ اونچا بولیے، بارش بھی کیا ہے؟ وَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، وہی خدا ہے جو تمہاری مایوسی کے بعد تمہیں بارش عطا کرتا ہے، اور بارش عطا کر کے ینشر رحمتہ، اس کے ذریعے بھی اپنی رحمت پھیلاتا ہے۔ تو ہوا بھی رحمت ہے، بارش بھی، بولیے، ماں کی مامتا میں بھی خدا کی رحمت کی جھلک ہے، باپ کی شفقت میں بھی خدا کی رحمت کی جھلک ہے۔ ارے استاذ کی تعلیم میں، شیخ کی تربیت میں رحمت کے کئی رنگ ہیں، مگر خالق کائنات نے فرمایا جب میں نے سارے رنگوں کو جمع کیا اور اپنی رحمت کا ایک وجود کامل بنانا چاہا، اپنی رحمت کا ایک مظہر اتم بنانا چاہا، تو سورہ انبیاء میں اعلان کیا، فرمایا وما
ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے اپنی رحمت کا پیکر کامل بنا کے بھیجا۔ تو پہلے نفی کی، پھر اس بات کیا کہ آپ کو سوائے رحمت کے بنایا ہی کچھ نہیں۔ آپ کی ہر ادا رحمت، ہر شان رحمت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا بولنا خاموشی مسکراہٹ، جلال بھی رحمت جمال بھی رحمت، میرے مصطفیٰ کا آنا بھی رحمت جانا بھی رحمت، میلاد بھی رحمت وصال بھی رحمت، چونکہ سوائے رحمت کے حضور کے وجود میں اللہ نے باقی اور کچھ رکھا ہی نہیں، ایسا پیکر کامل بنایا اپنی رحمت کا، فرمایا لوگوں باقی ہر شے میری رحمت ہے، مصطفیٰ تنہا رحمت نہیں بلکہ یہ رحمت للعالمین۔ تو پتہ چلا کہ حضور کے وجود جیسا فضل بھی کوئی نہیں اور میرے آقا کے وجود جیسی رحمت بھی، بولیے فضل کبیر بھی مصطفیٰ کا وجود ہے اور رحمت کامل بھی مصطفیٰ کا وجود جب ٹھہرا، اب خالق کائنات نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آؤ اس سب سے بڑے فضل پر اور سب سے بڑی رحمت پر کیا کرو، خوب خوشی منایا کرو، کیا کرو، خوب خوشی منایا، فَلْيَفْرَحُوا۔ اب جیسے وَاذْكُرُوا امر تھا، کیا تھا، فحدث بھی کیا تھا، امر، اب فَلْيَفْرَحُوا یہ بھی کیا ہے، صیغہ امر، اللہ کا حکم آ گیا۔ تو جب باری تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ حکم آ گیا کہ میری اس فضل اور رحمت پر کیا کرو، خوب خوشی مناؤ، تو یہاں اب جو بات ذہنوں میں آخری سوال باقی رہ گیا وہ یہ کہ باری تعالیٰ خوشی تو منائیں، مگر پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ خوشی منائیں کتنی، بولیے خوشی کتنی منائیں، اس خوشی کی کوئی لمٹ بھی ہوگی، کچھ اس کی حدود اور قیود بھی ہوگی، کہاں تک منائیں، کیونکہ اللہ کے حکم پر تو کوئی شخص اختلاف کر نہیں سکتا، آگے اس کی ڈیٹیلز میں اختلاف آ جاتا ہے کہ بھئی خوشی تو منائیں، ٹھیک ہے، کیسے منائیں، کہاں تک منائیں، کتنی منائیں۔ حاضرین محترم آئیے ان سارے سوالوں کا ایک ہی سادہ جواب دے دیتا ہوں، کسی مشکل فلسفیانہ بحث میں ڈالے بغیر سمپل جواب یہ ہے کہ پوچھتے ہو کیسے خوشی منائیں، فرمایا جیسی نعمت ویسی خوشی۔ جیسی نعمت ویسی خوشی، کیونکہ دنیا میں اللہ کی سب نعمتیں بھی ایک جیسی نہیں، اور صبح و شام آپ دیکھتے ہیں ارد گرد ساری خوشیاں بھی ایک جیسی، بولیے، کیونکہ فطرت کا اصول ہے کیا، میں نے عرض کیا نا کہ میں کوئی الگ سے کوئی منطقی فلسفیانہ بات کرنے کے بجائے میں تو فطرت کی بات کر رہا ہوں نا، اگر فطرت سلیم ہو، انسانی فطرت نیچر، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر چھوٹی نعمت ہو تو خوشی بھی چھوٹی ہوتی ہے، نعمت بڑی ہو تو خوشی بھی، نعمت اور بڑھ جائے تو خوشی، نعمت اور بڑھ جائے تو جو نعمت بڑھتی ہے تو خوشی بھی بڑھ جاتی ہے یا نہیں بڑھ جاتی۔ آئیے بس ایک مثال سے اس بات کو مزید اپنے قلب اور روح کے اندر اور دل اور دماغ کے اندر اسے ذرا راسخ کر لیں۔ اس کی سمپل مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کا بیٹا اپنی کلاس میں پاس ہو گیا، کیا ہو گیا، تو اس پاس ہونے والے بیٹے کے باپ کو اپنے بیٹے کے پاس ہونے کی کیا ہے، خوشی، بولیے خوشی۔ دوسرے کا بیٹا اسی کلاس کے اندر فرسٹ آ گیا، اس باپ کو بھی کیا ہے، خوشی۔ اور تیسرے کا بیٹا اسی کلاس میں پورے بورڈ میں فرسٹ آ گیا، یونیورسٹی ٹاپ کر گیا، اس کے باپ کو بھی کیا ہے، خوشی، اونچا بولی خوشی۔ اب تینوں باپ خوش ہیں،
تینوں کیا ہیں؟ جب تینوں خوش ہیں، اب ذرا لالا موسیٰ والوں مجھے اپنے عقل سے، سمجھ سے سوچ کے مجھے بتانا، کیا تینوں کی خوشی ایک جیسی؟ جی تینوں کی خوشی برابر ہے؟ اس کا لیول ایک ہوگا؟ نہیں، کہاں ایک مشکل سے پاس ہوا اور ایک نے یونیورسٹی ٹاپ کر دی، بورڈ ٹاپ کر دیا، تو یقیناً خوشی برابر تو نہیں ہے۔ بڑا زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ اب آپ ہی سے پوچھتا ہوں، وہ فرق کیوں ہے؟ بولیے، اس خوشی میں فرق کیوں ہے کہ ایک کا باپ کم خوش ہے، دوسرے کا زیادہ ہے، تیسرے کا اس سے بھی زیادہ خوش ہے، اس سے خوشی سنبھالی نہیں جا رہی، فرق کس وجہ سے ہے؟ کبھی غور کیا ان باتوں پر؟ کبھی اپنی فطرت کے اندر جھانک کے دیکھا کرو۔ رب کائنات کا قرآن ہمیں ہر وقت دعوت فکر دیتا ہے، لوگوں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تمہیں اس کائنات میں بھی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا اور تمہارے وجود کے اندر بھی اس کی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو غور کریں تو فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ حاضرین محترم، جس پر تھوڑا کرم ہوا اس کی خوشی بھی کم ہے، اور جس پر زیادہ کرم ہوا اس کی خوشی بھی، جس پر اور کرم ہوا اس کی خوشی، تو جو رب کا کرم بڑھتا گیا، کامیابی یہ خدا کا کرم ہے، بڑی کامیابی اس سے بڑا کرم ہے، اور اس سے اونچی کامیابی اس سے بھی، یہ کس کامیابی دینے والا کون ہے؟ بولیے نا، کرم کس کا ہوا؟ رب کا۔ تو رب کی بارگاہ سے جتنا کرم بڑھتا گیا، اس کرم کے ساتھ خوشی بھی بڑھتی گئی۔ یہ فطرت کا اصول ہے۔ پس جسے احساس ہو جائے کہ مجھ پر بڑا کرم ہو گیا ہے، اس کی خوشی کبھی چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ بولیے، خوشی کبھی چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ لہذا حاضرین محترم، جب ضابطہ یہ طے پایا کہ جیسی نعمت ویسی خوشی، اب ذرا سوچ کے بتانا، میرے مصطفیٰ کے وجود جیسی بھی کوئی نعمت ہے؟ میرے آقا کے میلاد جیسی بھی کوئی نعمت ہے؟ حضور کی آمد جیسی؟ تو جب وجود مصطفیٰ جیسی نعمت کوئی نہیں، تو ماننا پڑے گا میلاد مصطفیٰ سے بہتر خوشی کوئی، میلاد مصطفیٰ سے بڑھ کر خوشی کوئی نہیں۔ لہذا جیسے اس نعمت کی انتہا کوئی نہیں، اس طرح اس پر منائی جانے والی خوشی کی بھی انتہا کوئی نہیں۔ اور جب خوشی کی انتہا کوئی نہ رہے، خوشی ساری حدوں سے باہر نکل جائے، اسے عرف عام میں محض خوشی نہیں کہتے، بلکہ اس خوشی کو پھر عرف عام میں جشن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے۔ تو لوگ لفظوں میں الجھ جاتے ہیں، جی چلیں فرد کا لفظ تو آیا، یہ جشن کہاں آیا؟ بھائی نادانو، بھائی اسی خوشی کی ایک اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور اسی خوشی کی انتہاؤں میں سے ایک کیا ہے؟ ایک انتہا ہے کہ جس انتہا پر جا کر آپ کہہ دیتے ہیں یہ چھوٹی سی خوشی تھی، ادھر بہت بڑا جشن تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو لہذا جب خوشی کی حد نہ رہے تو وہ خوشی نہیں رہتی، کیا ہو جاتا ہے؟ جشن۔ اب آیت کریمہ کا معنی کیا ہوا؟ فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں میری سب سے بڑی نعمت اور میرے سب سے بڑے انعام اور میرے سب سے بڑے فضل اور میری سب سے بڑی رحمت میرے مصطفیٰ کی آمد کا وقت آئے تو پھر خالی خوشی نہیں، آمد مصطفیٰ کے اوپر جشن منایا۔ کیا منایا کرو؟ جشن منایا کرو۔ اب جب جشن کی بات آ گئی تو یہاں پھر تھوڑا سا 2 قدم آپ کو آگے لے چلیں۔ جشن بھی سارے ایک جیسے، جشن کے بھی اپنے اپنے لیول ہیں۔ کیا ہیں؟ ایک علاقائی جشن ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک علاقے کی سطح کا بھی جشن ہو سکتا ہے، ایک ضلع کی سطح کا بھی جشن ہو سکتا ہے، ایک صوبے اور ملک کی سطح کا بھی کیا؟ بولیے۔ لال موسیٰ کی حد تک بھی ایک جشن
اسے جشن ہی کہیں گے. اور بڑا لیول ہو جائے تو گجرات کی سطح کا کیا ہو گیا؟ اسے ضلع کا جشن ہو گیا. اور اوپر چلیں پورے پنجاب کی سطح کا، اور اوپر چلیں پورے ملک کی سطح کا جشن آ گیا. تو سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ جشن تو منائیں، مگر اس جشن کی سطح کیا ہونی چاہیے؟ اس جشن کی وہ لوکل جشن ہو، علاقائی ہو، ضلعی ہو، صوبائی ہو یا قومی جشن. جواب آیا کائنات والوں تمہیں نعمت وہ دی، رحمت وہ دی کہ جس رحمت کو ہم نے رحمت للعالمین سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے. لہذا جب رحمت عالمی ہے تو جشن قومی نہیں بلکہ اس عالمی رحمت کے ملنے پر جب جشن مناؤ تو جشن بھی عالمی ہونا چاہیے. جشن بھی کیا ہونا چاہیے؟ اونچا بولیے. عالمگیر جشن ہونا چاہیے. ایک قوم کا جشن نہیں، ایک علاقے کا جشن، ایک ریاست کا جشن نہیں. چونکہ رحمت کیا ہے؟ عالمی رحمت ہے. لہذا اس کی رحمت کے ملنے پر جب جشن مناؤ تو وہ بھی عالمی جشن. حاضرین محترم، آئیے رب کائنات نے میرے آقا کی امت میں، ویسے تو حضور کا ماہ میلاد آتا ہے تو ایک نہیں ہزارہ جشن، لالا موسیٰ میں بھی، گجرات میں بھی، پنجاب میں بھی، پورے ملک میں بھی اور پوری دنیا کے اندر جگہ جگہ اشاع، ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت میں جشن منا رہا ہوتا ہے. مگر چونکہ رحمت عالمی ہے تو جشن بھی کوئی جگہ تو ہو نا جہاں جشن بھی عالمی ہو، جہاں ایک قوم کی نہیں اقوام عالم کی نمائندگی ہو. ارے خالق کائنات نے یہ سعادت عالمی جشن میلاد مصطفیٰ کی، یہ سعادت بھی رب نے تحریک منہاج القرآن کو عطا کر، یہ سیرہ بھی رب نے منہاج القرآن کو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ آپ کو یہ سعادت بخشی کہ آپ 40 برس ہو گئے، آج کی بات نہیں، کتنا زمانہ؟ 40 سال ہو گئے عالمی جشن میلاد مناتے ہوئے. اور وہ عالمی جشن میلاد ہوتا کہاں ہے؟ اونچا بولیے. کسی کو خبر ہے؟ اور اونچا بولیے جس کو پتا ہے. مینار پاکستان لاہور، ہر سال 12 ربیع الاول کی رات. اور اس رات اس سال بھی وہ جب عالمی جشن میلاد مصطفیٰ کہاں منایا گیا؟ مینار پاکستان پر. دنیا بھر سے عشاقان رسول کی اس میں نمائندگی ہوتی ہے. اور پھر حاضرین محترم، عالم عرب کے بڑے بڑے عظیم اسکالرز بھی، نامور علماء بھی. اور اس عالمی جشن میلاد کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا اسلام کی سب سے بڑی درسگاہ اور سب سے عظیم یونیورسٹی جامعۃ الازہر کے شیخ الحدیث اور اس کے سابق وائس چانسلر وہ اس عالمی جشن میلاد کے اندر لاہور میں شریک تھے. شرق سے غرب تک، یورپ سے امریکہ تک اور پوری دنیا عرب سے عجم تک رب کائنات نے فرمایا محبوب چونکہ تیری رحمت عالمگیر ہے لہذا اس عالمگیر رحمت کے ملنے پر کوئی ایک مقام تو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جہاں اس کی شایان شان تو نہیں ہو سکتا مگر کم سے کم کوئی جگہ تو ہونا کہ جہاں مصطفیٰ کا جشن بھی کیا ہو، عالمی جشن میلاد مصطفیٰ. یہ اس پرفتن دور کے اندر اللہ نے یہ سعادت کسے عطا کی؟ منہاج القرآن کو، شیخ الاسلام کو. ہم خوش نصیب ہیں، آپ سب خوش نصیب ہیں اور اہلیان پنجاب اور پاکستان والے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اس دھرتی کو حضور کے عالمی میلاد کے لیے چن لیا. حاضرین محترم، یہ ادائیگی شکر کے تقاضوں میں سے کتنا تھا؟ اونچا بولیے. پھر بات وہیں آ گئی نا، میں نے کہا کچھ 4 باتیں یاد کر لیں. کتنا تھا؟ چوتھا تقاضا. آئیے 5واں اور آخری تقاضا جس پر آج کی گفتگو کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا لوگوں اگر شکر گزار بننا ہے تو آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا سر بندگی بھی جھکا دو. کیا کرو؟
سر بندگی بھی وَعْبُدُوا لَهُ وَاشْكُرُوا، اس کی شکر گزاری میں کیا، اس کے عبادت گزار بندے بن جاؤ. یعنی پانچواں طریق کیا ہے، شکر بصورت عبادت. شکر بصورت بولیے نا. اور بصورت عبادت کیا ہے، یعنی آپ کو اللہ کی نعمت ملی، آپ شکرانے کا سجدہ ادا کر لیا، یہ بھی شکر ہے. شکرانے کے 2 نفل پڑھ لیے، یہ بھی کیا ہے، شکرانے کے طور پر روزہ رکھ لیا، یہ بھی کیا ہے، یہ شکر بصورت اونچا بولیے، بصورت عبادت ہے. حاضرین محترم، یہ 5 صورتیں جنہیں قرآن مجید نے بیان کیا، کتنی؟ اگر یہ 5 مل جائیں، اب پہلی بات ذہن میں رکھ لے کہ کوئی کسی بھی انداز میں شکر ادا کرنا چاہے، کیونکہ سب اصول کس نے دیے، قرآن نے، ضابطے سب قرآن نے دیے، لہذا جگڑنے کی بات، کوئی ذکر کرے تب بھی شکر ہے، کوئی چرچا کرے تب بھی شکر ہے، عید منائے تب بھی شکر ہے، جشن منائے تب بھی، عبادت کرے، نفل پڑھے تب بھی، روزہ رکھے تب بھی، اپنا اپنا مزاج جس کا جیسے جی چاہے، مگر مقصود کیا ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، ادا شکر کرنا ہے اس شکر کے لیے جس کا جیسے جی چاہے. اور اگر شکر کامل بنانا چاہے تو آئے سارے تقاضوں کو اکٹھا کر لے، 5 تقاضوں کو کیا کر لے، اکٹھا کر لے. کیسے؟ ذکر بھی کریں، چرچا بھی، عید بھی، جشن بھی، اور سب کچھ منا کر پھر اپنے رب کی عبادت بھی بجا لائیں. ایسا نہ ہو کہ باقی سارے کام کریں، سارے جشن بھی مناتے رہیں، چرچے بھی کرتے رہیں، ذکر کی محفلیں بھی سجتی رہیں، مگر خدا کے حضور جھکنے کا وقت آئے تو اس کی عبادت سے کہیں محروم، بولیے محروم. رات ساری میلاد کی محفل ہو اور صبح اٹھ کے فرض نماز کی ادائیگی کی بھی اگر فرصت نہ ملے تو یاد رکھ لے پھر یہ شکر کا حق ادا